مقلد ہو، ہم مقلد ہیں تو ہم کو حدیث رسول کا کیا کام ہے؟ تو مقلد ابی حنیفہ ہستی تو راہ حدیث رسول چھے بکار کلام امام بیار، تم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہو، تم کو حدیث رسول کی کیا ضرورت ہے؟ تم حضرت امام کا قول لاؤ۔ تو نظام الدین اولیاء نے کہا کہ عجیب ہے اس ہندوستان کا حال، عجیب ہے ہمارا حال کہ ہم تو حدیث رسول پیش کر رہے ہیں اور تم کہتے ہو امام ابو حنیفہ کا قول لاؤ۔ تو یہ چیزیں اسی دور سے تھیں، لوگوں کے اندر تمیز تھی کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط، جو چیز حدیث سے ثابت ہوتی تھی، جو چیز قرآن سے ثابت ہوتی تھی، جو چیز صحابہ کرام سے ثابت ہوتی تھی، اس کے لیے کمزوری کے باوجود لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ شاید آپ نے نام سنا ہوگا ایک بادشاہ کا جس کا نام محمد تغلق تھا، تغلق خاندان۔ محمد تغلق پہلا شخص ہے خلافت بنو امیہ وغیرہ کے بعد جس نے اسلامی نظام قائم کیا دلی میں۔ ایک دن میں 11 آدمیوں کو ذبح کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے نماز چھوڑ دی تھی۔ توبہ کرائی گئی، وہ توبہ پر نہیں آئے، چنانچہ 11 آدمی قتل کر دیے گئے بے نمازی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ نماز فرض ہے، اگر آدمی نماز چھوڑتا ہے اور چھوڑتا رہتا ہے تو اسلام سے خارج ہے۔ اور محمد تغلق نے جتنی بھی درگاہیں تھیں ان میں جتنی ڈفلیاں بجتی تھیں، جتنا رقص و سرود ہوتا تھا، ان سب کو ختم کیا اور وہاں کے پیرزادوں کو مؤذن یا امام بنوا دیا، اور وہاں کے جو اور نگراں تھے ان کو کسی اور کام میں لگا دیا تاکہ یہ لعنت ختم ہو۔ اور پورے طور پر مورخین میں چاہے وہ مسعود عالم ندوی ہوں، چاہے خلیق احمد نظامی ہوں، اور چاہے تارا چند ہوں، جتنے مورخین ہیں سب نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ محمد تغلق نے صحیح اسلام کی شکل وہاں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے غلط مورخین نے، خاص طور پر جو صوفیہ تھے مورخین میں، انہوں نے محمد تغلق کے بارے میں ایسی غلط باتیں کہی ہیں کیونکہ تصوف کی جو غلط شکل تھی اس کو مٹانے کی کوشش کی۔ ایسے ایسے الزامات لگائے ہیں جتنا الزام ہندوؤں نے نہیں لگایا۔ صورت یہ ہوئی تھی محمد تغلق کی کہ ان کے دور میں امام ابن تیمیہ جن کی جو 8ویں صدی ہجری کے عالم تھے، لیکن اس دنیا میں علم، دین، شریعت، سنت کے مجدد تھے، ان کے ایک شاگرد عبدالعزیز اردبیلی گئے اور کئی سو کتابیں حدیث کے لے گئے۔ ان سے محمد تغلق متاثر ہوا، اور متاثر ہونے کے بعد اس نے باقاعدہ ان پر عمل کرنا شروع کیا، قبروں کو ڈھایا اور صحیح اسلامی شریعت پیش کرنے کی کوشش کی۔ آئین حقیقت نما میں اکبر شاہ خان عجیب آبادی، جن کا رجحان قادیانیت کی طرف تھا، وہ بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سنت کے احیاء، سنت کی تجدید اور توحید کی تطہیر اور اسلامی عقائد کی تنظیم اور یہ ساری کوششیں شروع ہوئیں، آج کی نہیں ہیں۔ یہ تو بعد کے دور میں ہمیشہ ایک چیز جب شروع ہوتی ہے تو چھوٹی سی کوپل رہتی ہے، ایک املی کا بیج آپ ڈالتے ہیں تو اتنا بڑا پتا نکلتا ہے، پھر رفتہ وہ املی کا اتنا بڑا درخت ہو جاتا ہے اور اس میں اتنے پھل آتے ہیں اور 50 سال وہ رہتا ہے، بلکہ سینکڑوں سال رہتا ہے۔ اسی طرح سے اسلام کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اسلام کی مثال اس پاکیزہ درخت کی ہے جس کی بنیاد زمین میں ہے اور اس کی شاخیں ساری جگہ پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اب اسلام کی شروع میں جو تجدیدی کوششیں ہوئیں محمد تغلق کے دور میں، شہاب الدین غوری کے دور میں، اسی طریقے سے اس کے پہلے جہاں مورخ فرشتہ نے اور چشنامے نے اور اسی طریقے سے لوگوں نے ذکر کیا ہے، وہ کوششیں رفتہ رفتہ یہاں کے ہندوستان کے ہندو کلچر میں، ہندوستان کے شرک پرستانہ کلچر میں کافی دب گئیں۔ لیکن ہر دور میں ایسے لوگ جاگتے رہے جنہوں نے پورے طور پر اسلام کے احیاء کی کوشش کی، اور وہی کوششیں آ کر کے شیخ احمد سرہندی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ اسماعیل دہلوی، میاں نذیر حسین محدث دہلوی، سید صدیق بن حسن، اور اس کے بعد ڈپٹی سید احمد حسن، اور اسی طریقے سے عبدالعزیز رحیم آبادی، محمد ابراہیم میر سیالکوٹی اور ابو محمد ابراہیم آروی اور دوسرے لوگوں کی شکل میں وجود پذیر ہوئیں۔ ان لوگوں نے صحاح ستہ کی کتابیں جو آج 6 حدیث کی مشہور کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، جن کو آج تجارت کا ذریعہ ہمارے دوستوں نے بنا لیا ہے،
ان کتابوں کا ترجمہ سب سے پہلے اسی دور میں ہوا. نواب وحید الزمان نے ساری کتابوں کا موطا تک کا ترجمہ کیا. اور یہی اتنا نہیں، فقہ حنفی کی جو کتابیں ہدایہ تک کا ترجمہ ان کے لوگوں نے بدیع الزمان صاحب وغیرہ نے کیا. تو بڑی محنت کی ان لوگوں نے، اور پھر وہاں کی زبان میں پورے طور پر اسلام کو منتقل کرنے کی کوشش کی. بعد کے ادوار میں اردو میں نواب صدیق حسن خان نے 15 جلدوں میں تفسیر ترجمان القرآن لکھی. بلوغ المرام کی 3 شرحیں لکھی، صحیح بخاری کی 1 شرح لکھی، صحیح مسلم کی 1 شرح لکھی. بعد کے ادوار میں شمس الحق عظیم آبادی نے سنن ابی داؤد کی 2 شرحیں لکھی. اب عبد الرحمن محدث مبارک پوری نے ترمذی کی شرح لکھی. اور اسی طریقے سے مولانا عبد الحکیم نصیر آبادی نے صحیح بخاری کی شرح لکھی. امام عبد الاول غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح بخاری کی شرح لکھی اردو میں. تو اس طرح سے پورا تسلسل چلا. یہ کوئی نئی چیز یا نئی کوشش نہیں ہے. کیا چیز کوئی خواہبات ہے؟ یہ میری آواز کا قصور ہے یا اس کا جہاز کا قصور ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. تو اب اس طرح سے یہ پورا تسلسل رہا. دیکھیے اسلام ہے کس چیز کا نام؟ اسلام ایک تسلسل ہے، ایک تسلسل ہے. سب سے پہلے وہی سب سے بڑے اولو العزم من الرسول جو عظیم بڑے انبیاء میں تفریق جائز نہیں ہے. سارے انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، اور کبھی بھی نبیوں کے درمیان تقابلی مطالعہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی اور ایک مسلمان نے جھگڑا کیا، تو مسلمان نے کہا اس رب کی قسم جس نے موسیٰ کو محمد پر فضیلت دی، اور مسلمان نے کہا اس رب کی قسم جس نے محمد کو موسیٰ پر فضیلت دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بڑا جذباتی مسئلہ تھا، دیکھا آپ نے، تو فرمایا کہ سب سے پہلے جب سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن تو سب سے پہلا عرش کی طرف بھاگنے والا میں ہوں گا، دوڑنے والا. تو وہاں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے پہلے سے کھڑے. پتہ نہیں ان پر بے ہوشی طاری بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو انبیاء کے درمیان یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، اور علماء کے درمیان بھی یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں عوام سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ تقریروں کا بڑا بانگی دیکھ کر تقابلی مطالعہ کرتے ہیں، فلاں مقرر کی ایسی تقریر تھی، فلاں کی ایسی تقریر تھی. بھئی اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تاثیر عطا فرمائے، ان علماء اور طلباء کو تو عمل کی توفیق دے تاکہ ان کی آواز میں تاثیر ہو، اور ویسے ہی فائدہ ہو جیسے صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے بعد تابعین کی تقریروں میں اور ان کے درس میں فائدہ ہوتا تھا. تو کیا بات چل رہی تھی یار، چھوٹ گئی؟ ہاں، اسلام ایک تسلسل ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم پر صحیفے اترے، آپ کو معلوم ہوگا. اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام، اور پھر رفتہ رفتہ اولو العزم من الرسول میں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پھر آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تسلسل تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ اور ان کی سیرت ان کے شاگردوں کے ذریعے چلتے چلاتے آ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پورا اکٹھا ہو گیا. پورے قرآن نے جتنی بھی تعلیمات اتری تھیں، ان سب تعلیمات میں انسانیت کو جن تعلیمات کی ضرورت تھی ان سب کو قرآن نے سمیٹ لیا. اور پھر قرآن نے جو کچھ سمیٹا تھا اور پوری انسانیت کے لیے قیامت تک جو آنے والی تھی اس کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پاک میں سمیٹ لیا گیا پورے طور پر. کوئی بھی دنیا کی ایسی ضرورت نہیں ہے جو قیامت تک پیدا ہو اور اس میں قرآن پاک اور حدیث رسول کی روشنی میں اس کا علاج نہ ہو. اور اسی وجہ سے جب قرآن پاک مکمل ہو گیا، انسانیت تکمیل پذیر ہو گئی، آخری رسول آ گئے اور پورے طور پر دین مکمل ہو گیا، تو قرآن کی آیت اتر گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین کو، اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا. یہودی کہتے تھے، ایک مرتبہ یہودیوں نے کہا کہ یہ آیت اگر ہمارے اوپر اتری ہوتی تو ہم عید مناتے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم بھی تو عید مناتے ہیں، یہ عرفہ کے دن اتری تھی تو دین مکمل ہو گیا. اب دین میں کوئی شخص بھی، جیسا کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ دین مکمل ہو چکا. اب اگر کوئی آدمی کوئی نئی چیز ایجاد کر کے کہتا ہے دین ہے، تو گویا وہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ناقص چھوڑا ہے. من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان الرسول
خان الرسالہ لأن اللہ تعالی یقول الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو شخص آج کوئی ایسی بات لا کے ثواب کی نیت سے یا دین کا جز بنا کر کے پیش کرتا ہے جو اللہ کے رسول کے 13 سالہ دور نبوت کے حوض میں نہیں ہے، تو گویا وہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی رسالت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دین مکمل کر دیا ہم نے۔ تو جب دین مکمل کر لیا تو دو حال سے خالی نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے پورا دین پہنچایا یا نہیں؟ اگر نہیں پہنچایا تو نعوذ باللہ من ذالک، خاک بذہن قائل، گویا آپ نے خیانت کی۔ اور اگر پہنچا دیا ہے تو اس میں اضافے کی کیا ضرورت ہے، اضافے کی کیا صورت بنے گی؟ تو کوئی ایک جزیے کے برابر دین میں ترقیات میں نہیں۔ آپ جہاز پہ بیٹھیں، آپ ہوائی جہاز ایجاد کریں، آپ مریخ پیدا کریں، آپ اور صواريخ لائیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جتنی چیزیں دنیا کے وسائل ہیں، چاہے وہ آرام کے ہوں، لباس کے ہوں، ترقی کے ہوں، سائنس کے ہوں، اس میں کوئی مذاقہ نہیں، لیکن آپ کسی چیز کو دین کا جز نہیں قرار دے سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین نہیں تھا۔ آپ کو ابھی میں نے بتایا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی پیدائش سن 80 میں ہوئی، امام شافعی کی 150 میں، امام مالک کی 79 میں، اور امام احمد بن حنبل کی 164 میں۔ ان لوگوں کے پہلے جو اسلام تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت میں، پھر ابو بکر کے 2 سالہ دور خلافت میں، پھر عمر کے 14 سالہ دور خلافت میں، پھر عثمان کے دور خلافت میں، پھر علی کے دور خلافت میں، یہ جو اسلام تھا، کیا ان میں کہیں بھی آپ کو کوئی ایک لفظ ملے گا کہ فلاں آدمی امام بخاری کا مقلد ہے، جب امام بخاری تھے ہی نہیں؟ فلاں آدمی امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے، جب امام ابو حنیفہ تھے ہی نہیں؟ امام ابو حنیفہ کا احترام، امام بخاری کا احترام، امام شافعی کا احترام، امام مالک کا احترام، امام احمد بن حنبل کا احترام۔ اور یہ تو کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ اور ائمہ جو ان سے بھی اونچے تھے، امام ثور، امام سفیان عیینہ، سفیان ثوری، ابراہیم نخعی، یہ لوگ اساتذہ تھے ان کے یا ان کے برابر کی سطح کے تھے۔ ان سارے لوگوں کی فقہ اور معلومات کو تو آپ دفن کر دیں، صرف 4 آدمی کو زندہ رکھیں۔ حضرت امام ایک مصنف گزرے ہیں ہندوستان میں، اپنے علماء کرام کے لیے عرض کروں گا، عبدالسلام ندوی، وہ اعظم گڑھ کے خاندان کے تھے۔ ندویت کا اثر ان کے اوپر تھوڑا سا آیا تو فکری طور پر رازی اور اقبال کے سلسلے میں ان سے غلطیاں ہوئیں، لیکن ایک بات بڑی پتے کی انہوں نے کہا کہ حیرت ہے ایک بات پر کہ اللہ تعالیٰ کی نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک وہبی چیز ہے، یعنی اللہ کا عطیہ خاص ہے۔ اللہ جس کو دے وہی رسول بنے گا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہی نبی بنے گا، یہ عطیہ خاص ہے اللہ کا۔ تو یہ عطیہ خاص تو ہزار انبیاء کو ملے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں 1,24,000 نبی تھے، یہ تو خرافات ہے، لیکن انبیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جن لوگوں کا نام مذکور ہے وہ تو ہی ہیں، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی نہیں ہے جس میں کوئی ایک نبی نہ آیا ہو، رسول نہ آیا ہو، نذیر نہ آیا ہو، ریفارمن نہ آیا ہو۔ تو جو وہبی چیز ہے اس میں تو ہزاروں لوگوں کو مل جائے، اور اجتہاد کسبی چیز ہے، یعنی آدمی محنت کر کے مجتہد ہو سکتا ہے۔ نبوت اور رسالت سنیے گا اچھی طرح، یہ اجتہادی اور کسبی اور محنت کی چیز نہیں ہے کہ آپ محنت کر کے نبی بن جائیں، محنت کر کے رسول بن جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو نبی بنائے گا وہی نبی بنے گا، جس کو رسول بنائے گا وہی رسول بنے گا۔ مگر اجتہاد یہ ایک مسلم کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجتہد اجتہاد کے کیا معنی؟ قرآن و حدیث کو پڑھ کر، عربی زبان کو پڑھ کر، پورے اصول جو قرآن و حدیث کے ہیں ان کو ضبط کر کے، آیات احکام اور احادیث احکام کو اچھی طرح پڑھ کر، غور کر کے، فکر کر کے، اور جو طریقہ استنباط کا اللہ کے رسول کا اور صحابہ کرام کا تھا اس کے لحاظ سے دینی مسائل کو بیان کرنا، یہ ہے اجتہاد، پوری جد و جہد کرنا۔ تو یہ کسی بھی شخص کو، انسان کو ہر دور میں یہ حق حاصل ہے کہ وہ محنت کر کے مجتہد بنے۔ تو جو چیز انسان اپنی محنت سے، تقوی و ورع کے ساتھ محنت کر کے بن سکتا ہے، وہ تو صرف 4 آدمیوں میں محدود رہ گیا۔
حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، صرف 4 آدمی مجتہد ہو سکے، یعنی پوری امت کو جس کی اجازت دی گئی تھی، پوری امت ادھر ادھر چلی گئی کنویں میں، گہرائی میں، اور صرف 4 آدمی بچے جو محنت کر کے، جبکہ ان کے شاگردوں میں حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد نے 2/3 مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا ہے، 2/3 مسائل میں۔ ان کے شاگردوں میں اتنے بڑے بڑے مجتہد تھے۔ شاہ ولی اللہ کے بارے میں ایک مولانا غلام یحییٰ کانپوری تھے، بہت بڑے فلسفی استاد، میرے استاد علامہ نذیر احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، وہ کہتے تھے کہ اگر ولی اللہ، شاہ ولی اللہ پہلے دور میں ہوتے تو یہ 5ویں مجتہد ہوتے، یعنی اپنے اجتہاد کے اعتبار سے یہ بہت ائمہ اربعہ کے مقام کو پہنچے۔ تو یہ ہماری امت کی بہت بڑی بدقسمتی ہے، اس امت کی، اس دور کی، کہ جو اجتہاد ہر شخص پر کے لیے جائز ہے اور محنت کرنا چاہیے اس کو تو ہم نے گھیر دیا 4 ائمہ میں بس، اور نبوت اور رسالت جیسی چیز اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں کو عطا کر دی۔ یہ ایک قابل غور نکتہ ہے اور محسوس کرنا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طرح سے وہ تسلسل پورا جو نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ علیہ وعلیٰ نبی علیہ السلام آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی شکل میں اور آپ پر وہ اتری ہوئی دوسری وحی غیر مطلوع حدیث کی شکل میں آیا، یہ تسلسل آ کر کے یہاں مکمل ہوا۔ اب اس تسلسل کے مکمل ہونے کے بعد چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین قرار دیے گئے ہیں، آخری نبی، آپ کے اوپر دین مکمل ہو چکا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ کوئی نبی آپ کے بعد نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، بعض جگہ اور روایات ہیں تو فلاں ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کاذب ہے، وہ قتل کر دیا جائے گا، چاہے مسلمہ ہو اور چاہے غلام احمد قادیانی ہو۔ سن لیجیے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے۔ تو اب اللہ کے رسول پر جب دین کی تکمیل ہو گئی، اس کے بعد اب کیسے دین زندہ رہے گا؟ رسول تو آئیں گے نہیں، مشکلات پیدا ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، تم اگلی امتوں کی طرح تم بھی بدعات کا ارتکاب کرو گے، ایک ایک ہاتھ، ایک ایک بالش، یہاں تک کہ وہ اگر کسی گوہ اور چوہے کے سوراخ میں گھسے ہوں گے تو بھی گھسو گے تم بھی، تو باتیں تو زندہ رہیں گی۔ اس کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب العالمین نے خود، اور رب العالمین کے حکم سے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ رب العالمین نے تو فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، ابھی جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ تم میں یہ گروہ ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جو جب بھی لوگ دین کے صراط مستقیم سے اور شریعت کے اس تسلسل سے سر نکالیں تو فوراً روک دیں ان کو، اور جو کچھ شریعت ہے قرآن و حدیث کی شکل میں اس کو، اور صحابہ کرام کی سیرت کی شکل میں اس کو پیش کریں۔ یہ گروہ ایسا ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی لا تزال من امتی طائفۃ، میری امت میں یہ گروہ ہمیشہ ایسا زندہ رہے گا جو دین میں جو چیزیں ایجاد کرنے کی کوشش کی جائیں گی ان سے صاف کرے گا، دین کا دفاع کرے گا، سنت کی حفاظت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے گا۔ اور شاید آپ کو یہ معلوم ہو کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب خارجیوں نے ان حدیثوں کا انکار کیا جن حدیثوں میں حضرت معاویہ اور حضرت علی کے فضائل تھے، شیعوں نے ان حدیثوں کا انکار کیا جن میں ابو بکر اور عثمان اور عمرو بن عاص اور عائشہ کے فضائل تھے، اسی طریقے سے ان لوگوں نے جو اپنی قیاس اور رائے پر چلتے تھے جب ان حدیثوں کا انکار کیا جو حضرت ابو ہریرہ وغیرہ سے مروی تھیں اور جن کو اخبار احاد کہتے تھے اور حدیثوں کو، تو اس دور میں امام شافعی نکلے مکہ سے اور مصر تک انہوں نے دورہ کیا، کوئی شخص ایسا نہیں ملا جس کو انہوں نے بحمداللہ شکست دی ہو اور ثابت نہ کیا ہو کہ سنت حدیث چاہے اخبار احاد ہو چاہے اخبار متواتر، اس پر فرض ہے عمل کرنا۔ ہر جگہ ایک طبقہ پیدا ہو گیا ارائتین کا، جو ہم لوگ سب ہیں، ایک طبقہ پیدا ہو گیا ارائتین کا، ان کو نہیں سمجھ سکتے ہیں آپ، وہ کہتے تھے فرضی مسائل۔ یہ بتائیے مولانا صاحب اگر ایسا ہو جائے تو ایسا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے اس قسم کے فرضی مسائل سے روکا ہے۔
فرمایا ہے جو مشکل پیدا ہو جائے اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی تعلیم سے پوچھ لو، لیکن فرضی مسائل مت پوچھو۔ تو ان فرضی مسائل والوں کا لقب پڑ گیا ارائیتیین، یعنی ارائیت لو کان کذا لکان کذا، یہ بتاؤ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا۔ تو اس سے روکا ہے شریعت نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیادہ سوال کرنے سے، زیادہ قیل قال سے، زیادہ بحث و مباحثے سے روکا ہے۔ تو ان کا بھی مقابلہ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اخبار احاد کا انکار کیا۔ ایک طبقہ اور پیدا ہو گیا تھا امام مالک کے شاگردوں کا، وہ کہتا تھا کہ مدینے کا جو عمل ہے تعامل، سنت بھی اس کے خلاف ہو تو اسی پر ہم عمل کریں گے، سنت چھوڑ دیں گے۔ امام شافعی کے استاد تھے امام مالک، لیکن شافعی نے امام مالک کے ماننے والوں کے اس عقیدے کی بھی مخالفت کی، ارائیتین کی بھی، اور ان کا لقب پڑ گیا ناصر الحدیث۔ یہی صورت وہاں ہوئی ہندوستان میں، انڈونیشیا میں۔ مجھے موقع نہیں ہے کہ ان تفصیلات میں جاؤں، اس کے لیے تو ایک مکمل وقت ہونا چاہیے، طلبہ ہونے چاہیے تاکہ سوال جواب کریں اور بات آگے بڑھے۔ کتنا ٹائم باقی ہے بھائی؟ تو ہو چکا ہے، ہاں ٹھیک ہے، بس ابھی سوال جواب بھی تو ہے، اور سب لوگ بھوکے بھی ہیں، سوچتے ہوں گے کہ اب یہ بھوکا ماریں گے رات بھر، سردی کی رات آ رہی۔ تو بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا وہ تسلسل باقی رہا، اور اس تسلسل کا بقا قیامت تک ضروری ہے۔ کیا ہے ناصر الحدیث ہندوستان میں کون ہوا آپ نے ذکر کیا؟ ہاں بڑی مشکل ہے۔ تو یہ تسلسل پوری دنیا میں باقی رہا۔ اب یہ صرف ہندوستان کے بارے میں پوچھتے ہیں، اگر آپ بیٹھیں میرے ساتھ یا کوئی اور وقت نکالیں تو اس تسلسل کا پورے طور پر انڈونیشیا میں بھی میں نے مطالعہ کیا ہے، اور ادھر مغرب کے ممالک میں بھی میرا مطالعہ ہے۔ بحمداللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور حافظے کو محفوظ رکھے اور عمل و تقویٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے مالیزیا میں بھی، مصر اور اس طرح سے ممباسا وغیرہ کے علاقے میں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تسلسل باقی نہ رہے۔ دین قیامت تک کے لیے دین ہے، شریعت قیامت تک کے لیے شریعت ہے، قرآن و حدیث قیامت تک کے لیے حجت ہے، محمد الرسول اللہ آخری رسول ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ تسلسل ختم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تسلسل پورے طور پر زندہ رہا۔ ہندوستان میں اگر شاہ ولی اللہ کا ذکر کریں، آپ ملا معین سندھی کا ذکر کریں، تو آپ کو بعد کے ادوار میں سنت کی جو خدمت ہوئی، رشید رضا جیسے لوگ، عبدالعزیز خولی جیسے لوگ، ہندوستان کے مناظر احسن گیلانی جیسے لوگ، جو اہل حدیثوں کو صدرم قلیل سے تعبیر کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس تسلسل نے ہندوستان میں حدیث کو زندہ رکھا۔ میں آپ کو بتاؤں، سعودی عرب کے 20 عالم ہیں جنہوں نے ہندوستان میں جا کر کے حدیث کی تعلیم لی۔ ایک تو شیخ عبدالعزیز کے استاد شیخ سعد بن عتیق، ان کے استاد اسحاق بن عبد الرحمن، اور شیخ محمد عثیمین کے استاد علی بن الوادی ابو الوادی، جنوب یعنی جیزان وغیرہ کے مصلح کبیر، جو محمد بن عبد الوہاب کے بعد اس دور کے سب سے بڑے مصلح رہے ہیں، عبداللہ قرعاوی۔ اسی طرح سے عبدالعزیز راشد، عبداللہ علی قوعی، علی مدہش، عبداللہ قصیر، یہ سب لوگ گئے اور حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اور شیخ حسین انصاری سے ان لوگوں نے درس حاصل کیا، وہیں سے یہاں حدیث کی تعلیم پہنچی۔ تو جب 1918 میں رشید رضا کے پاس عبدالعزیز راشد وغیرہ گئے کہ ہم لوگ حدیث پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو کہا حدیث کہیں نہیں ہے سوائے ہندوستان کے، ہندوستان میں جاؤ۔ وہاں سے لوگ زبیر آئے عراق، وہاں سے جہاز پر اٹھے ہندوستان گئے، اور ہندوستان جانے کے بعد انہوں نے میاں نذیر حسین صاحب محدث دہلوی کے شاگرد مولانا حمداللہ صاحب پرتاپ گڑھی سے پورے طور پر درس حدیث لیا، اور پھر آئے تو مصر میں آ کر کے انہوں نے جماعت انصاری سنت المحمدیہ قائم کی۔ اسی طریقے سے شیخ سعد بن عتیق جو یہاں کے بہت بڑے قاضی تھے، انہوں نے مکے میں بھی بیٹھ کر کے درس دیا، اور جگہوں پر بھی، اور یہ تاریخ پھیلی۔ تو ہندوستان میں جو حدیث کی نصرت اور حدیث کی نشر و اشاعت اور اس تسلسل کے قائم رکھنے کا فریضہ انجام دیا گیا ہے، اس میں سیاسی لوگوں میں تو محمد تغلق، شہاب الدین غوری، محمود غزنوی کے ایک وزیر تھے، قفال مروزی محدث، ان کے استاد، ان لوگوں نے، اور اسی طریقے سے اکبر شاہ استھانہ کے نواب، اور اسی طرح سے بھوپال کے نواب اور عالم اور مجتہد نواب صدیق حسن خان، اور حیدرآباد کے نواب وحید الزماں، اور اسی طریقے سے اور لوگ ہیں۔ میں اس تعداد میں اگر جاؤں تو رات بیتے گی، لیکن تسلسل کے ساتھ جو حدیث کا
یہ تسلسل، سنت کا تسلسل، سنت کا اور حدیث کا اور توحید کا اور قرآن کا دفاع سب سے زیادہ اجتماعی طور پر جن لوگوں کے ذریعے ہوا وہ دو شخصیتیں تھیں ہندوستان میں۔ ایک تو شیخ نذیر حسین محدث دہلوی، جن کا لقب پڑ گیا ایٹومیٹک، جس کو عربی میں کہتے ہیں تلقائین شیخ الکل فی الکل، شیخ العرب والعجم، جن کے شاگردوں کا ذکر بھی کیا ہے میں نے۔ تمام چیزوں میں حدیث، تفسیر، فقہ، یعنی فقہ میں سر سید احمد خان لکھتے ہیں میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے بارے میں کہ ان کو فقہ حنفی کی جزیات پر جتنا عبور تھا کسی عالم کو عبور نہیں تھا۔ یہی صورت مولانا عبدالجلیل سامرودی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی اپنے دور میں، جتنا زیادہ جزیات پر ان کو عبور تھا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک کو عبور نہیں تھا۔ تو یہ آ کر کے خدمت میں سمٹ گئی دو شخصیتوں نے، ایک تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی جن کی پیدائش ہوئی 1220 میں اور وفات ہوئی 1320 میں، یا پیدائش ہوئی ان کی 1808 میں اور وفات ہوئی 1901 میں، اور یا شیخ حسین ابن محسن الانصاری الحدیدی الامانی جو حدیدہ صنعاء کے تھے، نواب صاحب آئے تھے، ان کا جہاز خراب ہو گیا تو وہ حدیدہ میں اترے، وہاں کی کتابیں نقل کی، شیخ حسین بن محسن الانصاری محدث کو لے گئے، ان کی پیدائش، ان کی وفات وہاں 1327 میں ہوئی۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد اور ان کی تربیت کا یہ کمال تھا کہ آج تک 1320 میں ان کی وفات ہوئی، یعنی 1901 میں، آج تک ان کو کوئی بھلا نہیں سکا۔ انہی کے شاگردوں نے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ان ساری چیزوں کا ترجمہ کیا۔ اور سن لیجئے ان کی وفات کو کتنے دن ہوئے آپ سمجھ گئے؟ اس وقت 1425 ہے نا، 1320 میں وفات ہوئی تو 105 سال تو انہی کو ہو گئے، اور 70 سال وہ درس دیا انہوں نے، تو 75 اور 5 80، 180 سال وہ ہو گئے۔ اور اس کے پہلے شاہ اسماعیل اور ان کے دادا شاہ ولی اللہ اور ملا معین، ان لوگوں نے جو درس دیا، تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی ہی کو ہو گئے ان کی جد و جہد میں 200 سال۔ اب جو لوگ اس انداز کی الٹی بات کہتے ہیں کہ یہ مسلک سنت یا اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ ہے یا اہل حدیث کا یا سلفیوں کا جو طریقہ ہے وہ 100 سال کی یا 75 سال کی پیداوار ہے، یہ کتنی غلط بات ہے، کتنی نامناسب بات ہے۔ آدمی کو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی کی مخالفت، کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تاریخ تو آپ سے انصاف کرا لے گی، تاریخ آپ کی باتوں کو نہیں مانے گی۔ تاریخ عجیب ہے، یہ اتنی ظالم چیز ہے اور اتنی منصف چیز ہے کہ رفتہ رفتہ پورے طور پر سب آ جائے گی اور سب کو اقرار کرنا پڑے گا۔ تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے شاگردوں میں ایک تھے علامہ ابو محمد ابراہیم آروی، جنہوں نے سب سے پہلے اقامتی درسگاہیں ہاسٹل والی قائم کی آرا میں، اور جب دارالعلوم ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھنے کا معاملہ آیا تو انشاء اللہ خان انشاء جو اس دور کے بڑے ادیب تھے، انہوں نے کھل کر کہا کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی کوئی ضرورت نہیں، علامہ محمد ابراہیم آروی کا مدرسہ احمدیہ آرا کافی ہے پورے ہندوستان کے لیے۔ اسی طریقے سے قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، جب علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی لکھنا چاہا تو علماء نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ علامہ شبلی نعمانی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے سیرت رسول لکھنے کی۔ سیرت رسول قاضی سلیمان منصور پوری نے لکھی، 1930 میں وفات ہوئی۔ میاں صاحب کے وہ بھی شاگرد تھے، اور وہ کتاب کافی و وافی ہے اردو میں، اور یہ حقیقت ہے آج تک سیرت رسول پر رحمت للعالمین سے اچھی کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔ آپ لوگ اردو میں، انگریزی میں، عربی میں، تینوں میں پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگردوں میں سب سے پہلے شاگردوں میں امام عبداللہ غزنوی، علامہ ابو محمد ابراہیم آروی،